کیا مسلمانوں کے فائدے کے لیے دعا ہے. ثم قال، اس کے بعد یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، رجل امسک المصحف فی بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر میں قرآن رکھے ہوئے. کہے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ برکت کے لیے. اس کے لیے ہندوستان میں لپیٹ وپیٹ کے رکھتے ہوئے، اس کے لیے گھر میں برکت. چلیے یہ بھی ایک اچھی نیت، قرآن سے حصول تبرک برکت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نیت بھی اچھی ہے، اگرچہ قرآن کس کے لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے ہے، بلکہ اس سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے. فلا یقرأ، پڑھتا نہیں ہے. قالوا، فقہا نے کہا کہ اگر ارادہ خیر و برکت کا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کے لیے ثواب کی امید کی جا سکتی. ثم قال، پھر کہا کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے فسق کی مجلسوں میں، جہاں پہ کیا ہے؟ غفلت پائی جا رہی ہے، لوگ فاسقانہ کاموں میں مشغول، موبائل پہ جوا کھیل رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا. تو غفلت کی جگہوں میں اللہ کے ذکر کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس لیے وہ بازار والی جو دعا ہے، کیا ہے بازار والی دعا؟ بازار میں جائے تو یہ دعا پڑھے. ہاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ثواب کیا ہے؟ کیا ثواب؟ جماعت والے بتائیں گے. تو غفلت کی جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا ثواب زیادہ ہے. ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ غافل ہیں، وہ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. قالوا، فقہا نے کہا اگر نیت یہ ہے کہ فاسق لوگ، فاسق کی جمع ہے، فاسق لوگ فسق میں مشغول ہیں، میں ذکر میں مشغول رہتا ہوں، تو یہ افضل اور بہتر ہے. اسی طرح سے اگر بازار میں سبحان اللہ کہتا ہے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ لوگ تو دنیاوی امور میں مشغول ہیں، میں اس جگہ پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کروں، تو غفلت کی جگہوں پر بھی اللہ کا ذکر کروں، تو یہ بھی بہتر ہے اور احسن ہے اس سے کہ آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرے بازار کے علاوہ. مسجد میں بیٹھ کر کے آپ ذکر کریں، اس کا ثواب کم ہے. بازار میں بیٹھ کر کے ذکر کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے. مسجد تو ذکر کی جگہ ہے، وہاں جو بھی آتا ذکر ہی کرتا ہے. اگرچہ لوگوں نے مسجد کو غفلت کی جگہ بنا لیا، وہاں بھی اگر 5 منٹ باقی ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ گفتگو شروع کر دیں گے. 5 منٹ نہیں، 1 منٹ باقی ہے. عربوں کی عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے. عرب آئیں گے، کچھ تو ایسے بھی ہیں 1 منٹ باقی ہے، شروع 1 رکعت پڑھی، اقامت شروع ہو گئی، السلام علیکم. یا دیکھا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے. مسجد میں آنے کے بعد وہ بات نہیں کرتے. آگے مسجد میں چاہے باہر جو بھی ہلڑ بازی کریں، کچھ بھی کریں، مسجد میں آنے کے بعد یا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یا قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے. وَإِن صَبَّهَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر وہ تسبیح کہتا ہے عبرت کے طور پہ، کسی بات پہ عبرت حاصل کر کے وہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. عبرت حاصل کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، یہ سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے. کسی کو آپ دیکھیں کسی چیز میں مبتلا ہے، آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اللہ کے لیے پاکیزگی، کوئی دوسرا محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. وَإِن صَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ، اگر تسبیح بیان کرتا ہے اس بات پر کہ فاسق فاسقانہ کام کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو بتلانے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی جوا کھیل رہا ہے، اعلام بالفسق،
سبحان اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں باخبر کرنا. تو یہ غیر محل کیا ہے؟ غیر محل میں ہے، یہ مکروہ ہے. اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ ذکر و اذکار نہیں ہے کہ آپ باخبر کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں. ای علی قصد اعلام الفاسق بعمل الفسق. ثم قال، پھر اس کے بعد ثانیہ والے نے لکھا ہے ان سجد للسلطان، اگر بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے، اگر سجدے کا مقصد تحیہ اور تعظیم ہے نہ کہ نماز، تو تکفیر نہیں کی جائے گی. گناہ کبیرہ ہے یہ بھی، لیکن تکفیر نہیں کی جائے گی. اس کی اصل فرشتوں کو حکم دینا ہے حضرت آدم کے سجدے کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ کرنا ہے. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ حرام لعین ہی نہیں ہے. سجدہ کیا ہے؟ حرام لعین ہی نہیں ہے، یا ممنوع لعین ہی نہیں ہے، بلکہ مملوء لغیر ہی ہے، کیونکہ یہ شرک و کفر کا ذریعہ بن جاتا تھا، اس لیے بعد میں اس سے روک دیا گیا. جو چیزیں حرام لعین ہی ہوتی ہیں، کفر لعین ہی ہوتی ہیں، کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں. جو لغیر ہی ہوتی ہیں تو پہلے وہ اندیشہ نہیں تھا تو اس کی اجازت دی گئی، لیکن اب مفاسد پیدا ہونے لگے تو سد ذریعہ کے طور پر اس سے روک دیا گیا. اسی میں سے سجدہ ہے. یہ حرام لغیر ہی نہیں ہے، وہ لعین ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغیر ہی ہے. کیوں؟ یہ ذریعہ بن گیا تھا شرک. اگر لعین ہی ہوتا تو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے. ہاں، سجدہ تحیت، سجدہ تحیت. ہاں کیوں؟ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. ایک احتمال وہ بھی ہے، ایک احتمال وہ بھی ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ مکمل سجدہ کیا تھا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ آدم کی حیثیت جو ہے قبلہ توجہ کی، یہ سب قابلات ہیں. ظاہر یہ ایک سجدہ کیا، جب یہ سجدہ کیا رہا، سجدہ ہے تعظیمی تھا. پہلے لوگ جو ہے تعظیماً کسی کے سامنے زمین پہ جھک جاتے تھے. ہاں کیا کہا ہم نے؟ جو چیزیں حرام لعین ہی ہوتی ہیں یا کفر لعین ہی ہوتی ہیں، وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی ذات میں قباست ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی انبیاء کے لیے جائز قرار دے. اچھا سا وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ، اگر بادشاہ کے لیے سجدے پر مجبور کیا گیا قتل کی دھمکی دے کر، بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ قتل کر. باری سے فَإِنْ أَمَرُوا بِهِ، اگر اس کو سجدے کا حکم دے عبادت کے طریقے پر، فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، صبر کرنا افضل ہے. قتل ہو جائے برداشت کر. جیسے کہ اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کہنا جائز رخصت ہے، لیکن عزیمت افضل. آدمی کلمہ کفر نہ بکے یہاں تک کہ ختم ہو جائے. فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ، اگر اسے حکم دیں عبادت کے طریقے پر تو صبر افضل ہے، جیسے کہ صبر افضل ہے اس شخص کے لیے جو کفر پر مجبور کیا جائے. وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ، اگر سجدہ تحیہ ہے، رواج ہے سب لوگ بادشاہ کا سجدہ کرتے ہیں بطور عبادت نہیں بلکہ بطور سلام، فالافضل السجود،
تو جان جانے کا اندیشہ ہو تو سجدہ کر لینا افضل ہے جان بچانے کے لیے۔ فقہا نے کہا ہے کہ پیٹ بھر کر پیٹ سے زیادہ کھانا اور کشب آسودگی سے زیادہ کھانا، نٹائی تک کھا لیں آپ، کیا کھا لیں؟ یہاں تک کھا لیتے ہیں، ہاں ہاں نکال لے تو منہ میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، زیادہ کھانا کھا لیا ہے، دوا دے، کہا لیجیے کھا لیجیے دوا، کہا اتنا ہم کھا سکتے تو اور کھانا نہیں کھا لیتے؟ دوا کھانے کے لیے بھی راستہ بچا ہوا نہیں۔ چلیے، تو کھانا آسودگی سے زیادہ یہ حرام ہے شہوت کے ارادے، یعنی خواہش بس، کھانے کی ہوس ہے، کیا ہے؟ کھانے کی ہوس، اچھا کھانا مل گیا بس کھائے جا رہے ہیں۔ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، لیکن ارادہ روزے پر قوت حاصل کرنا ہو، ویسے ہوتا نہیں ہے، چاہے 2 روٹی کھائیں چاہے 4 روٹی کھائیں، اسے 1 گھنٹے میں ہضم ہو جانا، 1 گلاس پانی پی لیں چاہے 4 گلاس پانی، 1 گھنٹے میں سب پیشاب کر کے باہر آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے زیادہ پی لیں گے تو رہے گا، کچھ ہوتا نہیں، بلکہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا مہمان کا ساتھ دینا ہے، معاکلہ، کھانے میں ساتھ دینا ہے، آپ کا تو پیٹ بھر گیا ہے لیکن آپ اٹھ جائیں گے تو مہمان شرما جائے گا، کہ گھر والا تو کھا چکا، میں کتنا کھاؤں، وہ بھی چھوڑ دے گا، بھوکا رہ جائے گا، اس کا ساتھ دیجیے، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیے۔ یا مہمان کے ساتھ کھانے کا ارادہ ہے تو مستحب۔ فقہا نے کہا ہے کہ کافر جب کسی مسلمان کو ڈھال بنا لے، کافر کیا بنا لے؟ آج کل بہت ہوتا ہے جنگوں میں، اسرائیل کی جنگوں میں یا اور بھی جگہوں پہ کیا کر لیتے ہیں، مسلمان کو ڈھال بنا دیں گے، کسی مسلمان کو پکڑ کے اس کے گاڑی کے بونٹ پہ باندھ دیں گے، حملہ کریں گے سب سے پہلے یہی مارے جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تلاشی لینی ہے پہلے کیا کریں گے؟ مسلمان کو آگے بھیج دیں گے، اگر بم ہوگا یا اندر ہوں گے چھپے ہوئے پہلے اسی کو مار دیں گے۔ اس طرح کے مواقع پہ کیا کریں آپ؟ چلائیں بندوق لیکن مسلمان کو مارنے کا ارادہ نہ۔ جنگ کے مواقع پر اس طرح کی نوبت آ جائے تو کیا کریں آپ؟ بندوق چلائیں، البتہ ارادہ مسلمان کو مارنے کا نہ۔ الکافر، کافر جب مسلمان کو ڈھال بنا لے، اگر مسلمان اس پر تیر چلائے، اگر مسلمان ہی کے قتل کا ارادہ ہے، جو سامنے ڈھال بن کے آ رہا ہے تو حرام ہے، اور اگر کافر کے قتل کا ارادہ ہے تو حرام نہیں ہے۔ تو نیچے ایک وہ لکھا ہے، مسئلہ فرض کیا ہے، اذا تطرس الکفار بنبی من الانبیاء، فرضی مسئلہ ہے، کافر کسی نبی کو ڈھال بنا لیں، کیا بنا لیں؟ ظاہر اسی نبی سے پوچھا جائے گا، حضرت کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ بتائیے، ہمارے مفتیوں کیا مسئلہ؟ جب نبی موجود ہیں تو انہیں سے پوچھا جائے گا نا بھائی، مفتی فتوا دے گا، انہیں سے پوچھ لیجیے، جب نبی موجود ہوں گے تو آپ کیا کر لیجیے گا، انہیں سے پوچھ لیجیے گا، حضرت آپ تیر چلائیں، بندوق چلائیں، نہیں آپ سے چلائیں بندوق۔ ہاں بھائی، وہ ممکن ہی نہیں ہے، اب کیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وَلَوْلَا خَوْفُ الْعِطَالَ، اب اتنا کچھ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں لولا خوف العطالہ، اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اور بھی زیادہ فروعات نقل کرتے، جو شاہد ہوتے یا گواہ ہوتے اس پر جو ہم نے مستنبط کیا ہے قاعدہ الامور بمقاصدها، تو اور بہت سے۔ چلیے پھر کہنے لگے، تھوڑا سا تھک گئے تو آرام کر کے بتا رہے ہیں۔ وقالوا فی باب اللقطہ، فقہا نے لقطہ کے باب میں کہا ہے، اگر لقطہ لیتا ہے
واپس کرنے کے ارادے سے گری پڑی چیز ہے، کیا ہے؟ ہاں 1000 روپیہ مل گیا ہے یا کسی کا پرس مل گیا ہے، آپ اٹھا رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ تو نہیں رہا ہے، ہاں یہ ارادہ ہے چوری کا، خیانت کا ارادہ ہے۔ ریپ کے مواقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، چپکے سے اٹھا کر کیا کر لیں گے، رکھ لیں گے۔ یہ نیت بگڑی ہوئی ہے پہلے ہی سے، اگر وہ ضائع ہو جائے تو آپ کو تاوان دینا ہوگا، لیکن نیت کیا ہے، پہنچانے کی ہے، اور پھر آپ کے پاس سے ضائع ہو جائے تو کوئی تاوان، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ فقہا نے نقطے کے باب میں کہا ہے اگر اسے لیتا ہے، گری پڑی چیز کو اٹھاتا ہے واپس کرنے کی نیت سے، اس کے لیے اٹھانا حلال ہے۔ وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ، اپنے لیے لینے کے ارادے سے اٹھاتا ہے، کان غاصباً، امین نہیں ہوگا بلکہ ہوگا غاصب، ہوگا گناہگار ہوگا۔ تتار خانیہ کی حضر و اباحہ میں ہے، اگر وہ کتاب کا تکیہ بنا لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، کتاب پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، حفاظت کے ارادے سے سو رہا ہے، نہیں، حفاظت کے مقصد سے لوگ چیزوں کو سر کے پاس اثر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، قیمتی چیز ہوتی ہے، ٹرین میں سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو نیچے رکھ لیتے ہیں، بیگ میں روپیہ پیسہ رکھا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، کر کے نیچے رکھتے ہیں کہ کھینچے گا تو نیٹ ٹوٹ جائے گی ہماری۔ اگر مقصد یہی ہے کتاب کی حفاظت ہے تو تکیہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے ہی مقصد جو ہے ٹیک لگانا ہے، تکیہ بنانا ہے، یہ کتاب کی اہانت ہے، مکروہ۔ جب کتاب کو تکیہ بنا لے، اگر مقصد حفاظت ہو تو مکروہ نہیں ہے، ورنہ تو مکروہ ہے۔ اگر مسجد میں درخت لگاتا ہے، فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ، سائے کا ارادہ ہو، مکروہ نہیں ہے۔ اگر دوسری منفعت کا ارادہ ہے تو مکروہ، لیکن دوسری منفعت جس سے مسجد کا مفاد وابستہ نہ، کوئی ایسی منفعت جس سے مسجد کا مفاد وابستہ ہو، اس کے لیے درخت لگانا جائز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے مثلاً مسجد میں نمی بہت زیادہ ہے، دیواروں کیا آ رہی ہے، نمی آ رہی، آپ نے صحن میں سفیدے کا درخت لگا دیا، اس لیے لگایا آپ نے تاکہ وہ نمی کو جذب کر لے، ایسا کرنا جائز، یہ بھی کیا ہے، اس میں مسجد کا فائدہ ہے۔ پھلدار درخت آپ نے لگایا ہے تاکہ اسے بیچ کر کے، کافی زمین ہے مسجد کی، آپ نے اسے پھلدار درخت لگا دی ہے تاکہ موصول سے بیچ کر کے مسجد کا خرچ نکالا جا سکے، یہ مسجد کا فائدہ ہے، جائز۔ کتابت اسم اللہ تعالی علی الدراہم، اللہ کا نام لکھنا دراہم پہ اگر علامت کے ارادے سے ہو تو مکروہ نہیں۔ للتہاون، اگر تہاون کے ارادے سے ہو تو مکروہ ہے۔ اگر یہ آج کل نوٹ ہے، یہ اس لیے ہو کہ معلوم ہو کہ مسلم ممالک کسی مسلم ملک کا سکہ ہے، علامت رہے کہ مسلم ملک کا سکہ ہے یا نوٹ ہے، جائز۔ پہلے جو ہے کویتی کرنسی پہ بسم اللہ و بہ نستعین لکھا رہتا تھا، اب تو اس کو بھی ہٹا دیا ہے، بسم اللہ و بہ نستعین لکھا رہتا تھا، اب اس کو ہٹا دیا ہے، جائز ہے۔ یہ بتلانا مقصد ہو کیا ہو، یہ مسلم ملک کی کرنسی، ہاں ہاں ہاں، سعودیہ والا جھنڈا بھی بدل دینا چاہیے، افغانستان والا جھنڈا بھی بدل دینا چاہیے، سعودیہ، ہاں ہاں، سعودیہ والوں نے ہرے پہ لا الہ الا اللہ لکھ رکھا ہے، وہ جو افغانستان والوں نے سفید پہ لا الہ الا اللہ لکھ، نہیں ہونا چاہیے، ہاں ہاں ہاں،
عورتیں لپیٹی رہتی ہیں. اور ابھی الہ آباد میں دیکھا لوگ جو ہے اس پاکستان کا جھنڈا سمجھ کے پیروں سے روند رہے تھے، حالانکہ وہ سعودیہ کا جھنڈا تھا. تو سب سمجھتے ہیں کہ ہرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے، پاکستان کا ہے. اور ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہرا جو کچھ بھی ہے وہ گنبد خضرا ہے. ہاں نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہرا گنبد خضرا، ہرے کپڑے کی بھی وہ کر دیجیے سب آپے سے باہر ہو جائیں گے. لاہور پڑھیے. ہاں بابا، حضرت اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسے رہے گا؟ حکومت تو اللہ کے رسول کے مزار پہ ہے نا. خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت بعد کے ادوار میں نہیں تھا. یہ ترکی والے چونکہ بدعتی تھے سب، یہ سب، اور ان بدعتیوں نے بہت بدعت پھیلائی. مکہ سے لے کر کے مدینے تک اتنے مزار تھے کہ آپ گن نہیں. ہر 2-4 قدم پہ ایک مزار، فرضی مزار جیسا ہندوستان میں چل رہا ہے، ایسی تھا کیا تھا؟ ہر 2-4 قدم پہ ایک مزار. یہاں تک کہ حضرت آمنہ کا، حضرت عبداللہ کا بھی سب کے مزار بنا رکھے. ابو طالب کا مزار، ان کا مزار. اور لوگ جو ہے وہ حج کرنے کم جاتے تھے، ان مزاروں کی زیارت کرنے زیادہ جاتے، جیسے اجمیر جاتے ہیں اور کلیر جاتے ہیں. تو برکہ سعودی حکومت آئی اور اس نے تمام کو گرا دیا. وہ شیعہ آج تک احتجاج کرتے رہتے. وہ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کا مزار بنا. ہاں نہیں، بقیع میں جو ہے فاطمہ کا مزار بنا. مزار پھر سے بحال کی بات. والجلوس علی جولق فی مصحف، ایسے صندوق پر بیٹھنا جس میں مصحف ہو، اگر حفاظت کے ارادے سے ہو تو مکروہ نہیں ہے، ورنہ تو مکروہ. جان لو کہ یہ دونوں قاعدے مشتمل ہیں نیت کی گفتگو پر. لا ثواب الا بالنیہ، الامور بمقاصد، دونوں کا تعلق سے ہے، نیت سے ہے. اس لیے اب نیت پہ گفتگو. وفیہا مباحث، نیت کے سلسلے میں کچھ مباحث ہیں، 10 مباحث. کتنے ہیں؟ 10. نمبر 1، نیت کی حقیقت. نمبر 2، نیت کا مقصد، فی بیان ما شریعت لاجلہ، اس لیے نیت مشروع ہے یا مشروع کی گئی ہے اس چیز کے بیان، فی بیان ما شریعت لاجلہ، تو نیت کے مقصد کے بیان میں. ٹھیک ہو گیا ترجمہ یا وہی ترجمہ کریں؟ ہاں. الثالث فی بیان تعیین المنوی و عدم تعیین، منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان. جس چیز کی نیت کر رہے ہیں اس کو متعین کرنا ضروری ہے یا متعین کرنا ضروری نہیں. الرابع، چوتھی بحث ہوگی منوی کی صفت سے تعرض کے بیان میں، یعنی فرض، نفل، ادا، قضا. یہ کیا ہے؟ منوی کی صفت. نیت میں اخلاص کا بیان،